مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 404 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا، جس پر فہد بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا۔ یعنی موجودہ عمارت کی تعمیر صرف 404 سال پرانی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب بنوائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ بیت اللہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اگر یہ درست ہے تو کیا کسی قرآنی آیت یا حدیث سے یہ ثابت ہے؟ ہم سب نے یہ تو سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام محمد بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ شریف موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اونچی آوازوں میں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زبرجد کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر فرما دیا، جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7واں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلے حج بھی کیا تھا۔ یہ تھی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ معزز دوستو، تیسری تعمیر وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں۔ معزز خواتین و حضرات، تیسری تعمیر اس وقت ہوئی کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر، ناظرین گرامی، تاریخی روایات میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی
جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 تا 134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو القبیس کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تبارک و تعالی اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کی عمارت کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حرس بن بداد عسکر نے کی۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزماں فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پاک نسب میں سے ان کے ایک بزرگ حضرت قصا بن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی عصر نو تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بے مثال اور پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے بعد جب قبیلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان ہوا۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر اس کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور یہ بیت اللہ شریف کی 8ویں تعمیر تھی۔ ناظرین گرامی، یہی وہ مشہور تعمیر تھی کہ جس میں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 9ویں تعمیر یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ معزز دوستو، بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید مسلط پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہا، لیکن اس وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا، اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی بار خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف بھی ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ معزز دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کی مکمل ہسٹری کہ خانہ کعبہ کو کس طرح سے تعمیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔